پورا کرنا ہے تو ہماری جو ترقی کی شرح ہے اس کو تو بڑھنا ہوگا نا. یہ 1-2% کہ ہم کبھی 0 پہ چلے گئے کبھی 2 پہ آ گئے, یہ تو سب رکنا ہوگا. اور ایک سلیقے سے 5-6-7% کے اوپر پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھنا ہوگا. معیشت بڑھے گی تو لوگوں کو نوکری ملے گی. اگر معیشت آگے نہیں بڑھے گی تو یہ تمام لوگ جن کی آنکھوں میں امیدیں ہیں, جب وہ ڈگری لے کر نکلتے ہیں وہ کہاں جائیں گے امیدیں لے کر؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے محکمے یعنی پیٹرولیم اور گیس اور پاور اور انرجی کا اس سے کیا تعلق ہے. پوری دنیا میں ہر 1% معاشی ترقی کے لیے, اضافی 1% معاشی ترقی کے لیے 1.5 سے 2% زیادہ انرجی چاہیے. اس میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے مختلف ممالک میں, بیکاز بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو بڑے انرجی انٹینسو ہوتے ہیں, بعض ممالک ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو انرجی انٹینسو نہیں ہوتے یا کم ہوتے ہیں. مگر ہر 2 صورتوں میں ہر 1% جو آپ کی ترقی ہوتی ہے اس کے ساتھ کم از کم 1%, کم از کم, جو بالکل جہاں پہ کوئی انرجی انٹینسو کام نہیں ہو رہا ہوتا, آپ کو اضافی انرجی چاہیے, اضافی گیس چاہیے, پیٹرولیم چاہیے, ڈیزل چاہیے, بجلی چاہیے. اور زیادہ تر ممالک میں 1.5 سے 2%. یعنی اگر آپ نے 5 سے 6% ترقی کرنی ہے ملک نے ان بچوں کو روزگار دینے کے لیے اور ماؤں کی آنکھوں میں جو امیدیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے, اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو ہمیں ہر سال اپنی انرجی میں 8-10% اضافہ کم از کم کرنا ہوگا. تو ہمارے تو یہ گمان میں بات نہیں آتی کہ وہ کون سی حکومت تھی جو کہہ رہی تھی کہ ہم تو انرجی سرپلس ہے, کوئی ضرورت نہیں انرجی لگانے کی. ارے بھائی, کیا آپ نے ترقی کے دروازے بند کر دیے تھے؟ آپ نے سوچا اب اس ملک میں کبھی ترقی نہیں ہوگی؟ جو ہوا کچھ اس میں کووڈ نے حصہ ڈالا, کچھ کووڈ سے پہلے بھی حصہ ڈالا, مگر ہماری ترقی جو ہے وہ تک 0 پہ آ گئی. لیکن بغیر کسی پرانی حکومت کی بات کیے اگر ہمیں آگے بڑھنا ہے, اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں انرجی چاہیے, ہمیں توانائی چاہیے. اور اگر ہمیں 5 سے 6% ہر سال ترقی کرنی ہے تو ہمیں 8 سے 10% ہر سال توانائی جو ہے وہ بڑھانی ہوگی. اس وجہ سے ہم مختلف ممالک میں جا رہے ہیں اور ان کا تجزیہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اب لاتا رہوں گا. آج میں آپ کے سامنے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے جو وزیر اعظم نے ہمارے سامنے ہمیں بتایا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ کی نوکری ہے کہ اس کو پورا کریں, اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو تفصیل دینا چاہتا ہوں روس کے ہمارے جو وزٹ دورہ ہوا ہے اس کی. چیدہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. نمبر 1, روس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمیں ڈسکاؤنٹ کے اوپر کروڈ دے گا. کروڈ یعنی وہ خام تیل جس کے ذریعے ہمارے کارخانے, ریفائنریز یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول بناتی ہیں, اس کے اندر جتنا بھی بین الاقوامی سطح پہ جو ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے یعنی کم قیمت جو مل رہی ہے تمام دنیا کے ممالک کو, بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ پاکستان کو خام تیل جو ہے وہ کم قیمت پر ملے گا. یہ پہلا ہمارا ان کے ساتھ ہماری بات چیت طے ہوئی ہے. دوسری چیز جو ہماری ان کے ساتھ طے ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل جو خام تیل نہیں ہے, جو ریفائنڈ پروڈکٹس ہیں, اور بالخصوص ڈیزل جس میں اس وقت پوری دنیا میں بہت زیادہ قلت ہے جس کی وجہ سے پریمیم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, روس پاکستان کو ڈیزل اور پیٹرول دونوں کم قیمت پہ ڈسکاؤنٹ کے اوپر دے گا, اور اتنا ہی ڈسکاؤنٹ جتنا کسی کو بھی دنیا میں مل رہا ہے. تیسری چیز, اس وقت روس کے پاس جب ہم نے ان کی سرکاری کمپنیوں سے بات کی تو ایل این جی موجود نہیں تھی, کیونکہ ایل این جی کا پریشر بہت زیادہ ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال تک تو ہم سب سوچتے رہے کہ ایک چیز ہے جس کا نام ہے گلوبل فیبرک. ہمیں ساری دنیا کے ممالک یہ بتاتے رہے کہ بھائی جان ایک گلوبل فیبرک ہے, اور اس گلوبل فیبرک میں ہم نے سب نے, پوری دنیا نے کلائمیٹک چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے وی ہیو ٹو گو گرین, یعنی ہم نے آلٹرنیٹیو رینیوبل انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کرنی. ہم بھی بھولے پن میں ان کی بات مانتے رہے.
تو پتہ کیا چلا کہ جیسے ہی بندش آئی تو ان تمام نے تو اپنے کوئلے کے کارخانے کھول دیے اور ہم بیٹھے رہ گئے، اور ان تمام نے تو پوری دنیا کی LNG خرید لی، لیکن جس قیمت پہ خریدی اس پہ ہم تو نہیں خرید سکتے تھے۔ تو وہ تمام تیل، وہ تمام LNG، وہ تمام گیس جو گلوبل فیبرک کا حصہ تھا، ہمیں پتہ چلا گلوبل فیبرک تو کیا بھائی، وہ تو ہمیں پیچ بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک کے اوپر، یعنی ایک پیوند بھی نہیں سمجھتے گلوبل فیبرک پہ، تو ان کا کوئلہ اور ہمارا کوئلہ کوئی جواب نہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اور بین الاقوامی تمام قواعد و ضوابط کو سامنے رکھتے ہوئے ایک انٹیگریٹی والی قوم کی طرح ہم جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے اس کے لیے ہم اپنے انٹرسٹ کو لے کر آگے بڑھیں گے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی اور ملک کا، یہ صرف پاکستان کا جو مفاد ہے، پاکستانی عوام، پاکستان کے غریب لوگوں کا جو مفاد ہے، ہم اسے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تمام قواعد و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ انرجی کی پرابلم پاکستان جو ہے اس میں ہم سولو کریں گے۔ تو جہاں پہ ان کے پاس LNG کم تھی یا نہیں تھی، وہاں پہ ان کی کچھ پرائیویٹ کمپنیوں سے انہوں نے ہماری ملاقات کروائی جو انہی کے وفد کا حصہ تھیں، جن کے پاس کچھ LNG موجود ہے، تو ان سے ہماری بات چیت LNG کے لیے شروع ہو گئی۔ ان کی سرکار، روس کی سرکار جو ہے وہ نئی LNG کی ٹرینز لگا رہی ہے، یعنی LNG بنانے کے کارخانے 2 نئے لگا رہی ہے، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے پاکستان کو کہ آپ ابھی سے ان کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ 2025-26 کے لیے کانٹریکٹس کرنے شروع کر دیں، اور ہمارے پاس آپ کو معلوم ہے جیسے قطر میں ہم نے معاہدے کیے ہیں جو پاکستان کے لیے ریلی لائف لائن ثابت ہوئے ہیں، انہی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نئے معاہدے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پیش کریں گے، وہ اب گفتگو شروع ہو گئی ہے۔ تو کروڈ میں نے خام تیل کا بتا دیا، ڈسکاؤنٹڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر سے فوری طور پہ گفتگو شروع LNG کے لیے، اور ان کی سرکاری جو LNG کے نئے کارخانے ہیں ان کے ساتھ اب ہماری گفتگو ہو گئی لانگ ٹرم کانٹریکٹس کرنے کے لیے، جن کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہی نہیں صرف، یہ تو ابھی میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں، اب آپ کو اندازہ ہوگا آپ کی خبریں کتنی غلط تو نہیں میں کہہ سکتا، آپ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ ہم نے ان سے بہت سی گفتگو کی پائپ لائن پہ، ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ تھا پائپ لائنز کے اندر۔ کچھ ہمارے پرانے معاہدے جن کی ان پہ میں کیا تبصرہ کروں مناسب نہیں، مگر بہرحال ہمارے معاہدے کچھ اگریمنٹس پوری طرح تو کنٹریکچوئل اگریمنٹس تو نہیں ہے، مگر پر بڑی پرانی گفتگو ہے جو چل رہی ہے، تو اس پہ بھی بڑی اچھی پیش رفت ہوئی، اور ہم نے کچھ ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دیں، کیونکہ پاکستان کے پاس کافی کنسٹرینٹس ہیں، ہم کمیٹڈ ہیں، ہم ان معاہدوں پہ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی چاہیے، اور ان کے اوپر اب کام چل رہا ہے۔ تو 2 بڑی جو ہمارے معاہدے ہیں، ایک ہماری وہ جو پاکستان سٹریم جس کو نارتھ ساؤتھ پائپ لائن کہتے ہیں، اور ایک بڑی پائپ لائن اگر کسی وقت بین الاقوامی معاملات طے ہوتے ہیں تو ہمیں اگر انٹرنیشنلی پائپ گیس چاہیے ہو تو اس کے لیے کس قسم کی پائپ لائن چاہیے ہوگی، ان پہ بھی گفتگو شروع ہو گئی۔ تو اب آپ کے سامنے میں نے وہ پورا جو مقدمہ تھا رشین وزٹ کا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سمری دوبارہ پیش کرتا ہوں، ڈسکاؤنٹڈ کروڈ خام تیل، ڈسکاؤنٹڈ پیٹرول، ڈسکاؤنٹڈ ڈیزل، پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ ہماری کانورسیشن شروع ہو گئی ہیں، ان کی سرکاری کمپنی کے ساتھ لانگ ٹرم کانٹریکٹس کی گفتگو شروع ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پائپ لائنز کے اوپر ہم نے کافی زیادہ آگے بڑھے ہیں، اور ہم نے اس مرتبہ ایک ڈیڈ لائن طے کی ہے تاکہ بات ہوا میں معلق نہ رہ جائے۔ ایک انٹر گورنمنٹل ان کا وفد آ رہا ہے جو ان کے انرجی منسٹر لے کر آئیں گے، وہ جنوری کے مڈل میں آ رہا ہے، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ تمام چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس وقت تک ایک خاص شکل، ایسی شکل ان کو دی جا سکے کہ ان کی ایگزیکٹو سمری یا ان کا کوئی جو ایگریمنٹ ہے اسے سائن کیا جا سکے۔ یہ تو رہ گئی ایک بات۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو سب سے زیادہ جو لوگوں کے دل کے قریب ہے میں وہ بھی بات آپ کے سامنے ایک ہائی لیول پہ کر دوں، وہ ہے گیس کی جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے جو اپنے ذخائر ہیں ہر سال 8، 9، 10% یعنی ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی تو ذخیرہ نکل آتا ہے کبھی نہیں، مگر ہر سال ہمارا 8-9% ڈپلیشن ہو رہا ہے، یعنی جو ہماری اپنی گیس جو ہمارے کنووں سے نکلتی ہے وہ ہر سال 8 سے 10% کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس سال اس کمی کے باوجود پورے نومبر کے اندر پچھلے سال سے ہم نے زیادہ گیس ہمارے پاس تھی اور ہم نے پہنچائی، دسمبر میں ہمارے پاس پچھلے سال سے زیادہ گیس ہے اور ہم پہنچا رہے ہیں، اور جنوری میں پچھلے سال سے زیادہ ہمارے پاس گیس ہے جو ہم پہنچا رہے ہیں ڈپلیشن کے باوجود۔ ابھی ہم نے بڑے صاحب اور روز ہم اس کو ٹریک کرتے ہیں، ہم نے اپنی کمپنیوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ جس کو پروفائلنگ کہتے ہیں، یا جس وقت چولہوں کے اندر گیس آنے کا پریشر اتنا کم ہو جاتا ہے یہ چولہے نہیں چلتے، تو ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں بھائی آپ کچھ بھی کریں، صبح 6 سے 9 بجے جب ناشتے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے، 12 سے 2 بجے جب دوپہر کا کھانا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو گیس گھر میں آنی چاہیے، اور 6 سے 9 بجے رات کو جب کھانا رات کا بنانے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت گیس آنی چاہیے۔ مملکت مصدق ملک اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ روس کا دورہ توقع سے زیادہ کامیاب رہا، معیشت بڑھے گی تو ہی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی۔ مزید کہنا ہے کہ وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ ملک میں ہر نوجوان کو نوکری ملے، آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ترقی کی شرح میں اضافہ کرنا ہوگا، ہمیں ترقی کے لیے توانائی کی ضرورت ہے، روس ہمیں رعایتی قیمت پر خام تیل فراہم کرے گا۔ مصدق ملک کا مزید کہنا ہے کہ پاکستان کے انرجی مسائل کو حل کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، مگر پچھلے سال سے ہم زیادہ گیس دے رہے ہیں اور اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، اور ہمیں کمٹمنٹ ہے کمپنیوں کی طرف سے کہ یہ جو اوقات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو گھر میں کھانا وانا بنتا ہے، تو میں دوبارہ بتا دوں، صبح 6 سے 9 بجے تک، 12 سے 2 بجے دوپہر تک، اور رات کو 6 سے 9 گیس انشاءاللہ آئے گی۔ مگر ہمارے کچھ انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں جو پرانے ہیں، جو 2-3 مہینے میں نہیں ٹھیک ہو سکتے، بعض مرتبہ کمی رہ جاتی، یہ کمی پورا سال رہتی، یہ سردیوں میں نہیں، سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، مگر یہ کمی پورا سال رہتی ہے۔ تو ان کمپنیوں کو انسٹرکٹ کیا گیا ہے کہ اس انفراسٹرکچر کو بڑھایا جائے تاکہ یہ کمی دور ہو، مگر اس دورانیے میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ان جگہوں پہ جہاں پہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ گیس نہیں پہنچ پاتی، سارا سال نہیں پہنچ پاتی پریشر کی وجہ سے، وہاں پہ اضافی ایل پی جی دی جا رہی ہے، اور 20 سرکاری کمپنیاں جو ہیں، ایس ایس جی سی، پیرل پارکو، پی ایس او، ایس این جی پی ایل، یہ 20,000 ٹن ماہانہ اس سے بھی زیادہ ایل پی جی منگوا رہے ہیں کہ ان خاص علاقوں میں جہاں پہلے دکانیں نہیں تھیں، جہاں پہ ڈسٹریبیوشن نہیں تھی۔ ایس این جی پی ایل تو کرتی نہیں تھی ڈسٹریبیوشن، ہم نے ان کی زبردستی شروع کروائی اور ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ تو ان علاقوں میں جہاں گیس نہیں ہے وہاں پہ ہم یہ ایل پی جی دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایران نے 2 ملین پاؤنڈ کی ایل پی جی پاکستان کو مدد میں دینے کا اعلان کیا ہے، اور ہماری ان سے نیگوشیشنز مکمل ہو گئی ہیں، اور اس 20,000 ٹن کے علاوہ 2 ملین پاؤنڈز کی جو اضافی ایل پی جی ہے وہ انشاءاللہ 1 ہفتے 10 دن کے اندر پاکستان میں آ جائے گی، تاکہ دسمبر کے مہینے میں جو ذرا سخت، دسمبر اور جنوری کے سخت مہینے ہوتے ہیں، ان میں بھی انتظام کیا جا سکے۔ تو 3 چیزیں بھائی، بہترین روس کا دورہ، نمبر 2 پوری کوشش کر رہے ہیں لوڈ مینجمنٹ کی، اوقات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، طریقہ کار بھی مانیٹرنگ کا بتا دیا ہے۔ نمبر 3 ایل پی جی جو ہے اس کا انتظام کیا ہے، ہماری کمپنیوں نے ایل پی جی کی ڈسٹریبیوشن شروع کی ہے، کچھ نے بڑھائی ہے، کچھ نے نہیں شروع کی ہے، اور 2 ملین پاؤنڈ کی اضافی ایل پی جی جو ہے اگلے 10 دن میں ہمیں ملے گی ایران سے۔ بہت بہت شکریہ۔ روس کے دورے کو اتنا خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے کیونکہ رشیا کی طرف سے کوئی خیال نہیں آیا، آپ کی طرف سے سامنے نہیں آیا تھا کہ باقی اتنا کامیاب تھا، تو اس کا اعلان ان کی طرف سے کیوں نہیں ہوا؟ دوسرے جو آپ نے فرمایا ہے یہ سارے ایسے لگ رہے ہیں کہ
कि ये 90 मंसूबे हैं, फौरी तौर पे आपको क्या हासिल हुआ, फौरी तौर पे हमें क्या मिला? देखिए, एक तो अगर इतना खुफिया है तो मैं आपके सामने बैठा क्यों? ये तो शुक्र करे खुफिया था तो हो गया, वरना आपने तो उड़ा देना था वो। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, नहीं ऐसी बात नहीं, शायद रूस दूर था, कुछ हमारी निगोशिएशंस चल रही थी, तो हम नहीं चाहते थे कि कोई भी ऐसी बात जब तक कंक्लूड नहीं होती, हम लोग एक दूसरे से हैंडशेक नहीं करते, तब तक कोई ऐसी बात ना बाहर